دنیا بھر کے تمام ایمانداروں کے لیے جن کی امید جنت ہے، آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں کم من کیو ہوں، ایک سینٹر انسٹرکٹر جو شنچنجی کے 12 قبیلوں میں سے سول یعقوب قبیلے کے رہنماؤں میں سر فہرست ہے۔ ہمارے قبیلے کے رہنما شنچنجی مان ہی لی کے چیئرمین میں سر فہرست ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام پادری صاحبان، سیمینار کے طلباء اور بہت سے ارکان کو شنچنجی آن لائن سیمینار میں شرکت کے لیے خلوص دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کا دل خدا کے لیے امید سے بھر جائے جب آپ آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی سنتے ہیں۔ آپ کے لیکچرز کا موضوع تمثیلی سمندر، ماہی گیر، جال، مچھلی اور بحری جہاز کے مفہوم پر ابتدائی سبق نمبر 11 ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے پادری صاحبان ہیں جو پہلے ہی اس مواد کو جانتے ہیں، تاہم میں واقعی اس کی تعریف کروں گا اگر آپ مہربانی سے اس کلام کی وضاحت سنیں جس کا میں آج احاطہ کروں گا۔ اس دنیا کے فطری اصول کے مطابق جس طرح ایک ماہی گیر مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر میں جال ڈالتا ہے، اسی طرح ہم بائبل میں بھی آسمان کی بادشاہی کے بھید کی وضاحت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ سب اس مواد کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اسے لفظی طور پر سمجھتے ہیں یا آپ اسے مختلف طریقے سے سمجھتے ہیں؟ اگر یہ جسمانی سمندر کے بارے میں ہے تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں پوری بائبل کو دیکھے بغیر پہلے ہی جانتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو آج کے موضوع کے صحیح معنی بتاؤں گا۔ سمندر کی طبعی خصوصیات کو مروز خاطر رکھتے ہوئے تمثیلی سمندر کا حقیقی معنی دنیا ہے۔ تمثیلی ماہی گیر ایک چرواہا ہے، ایک مبشر ہے، اور جال خدا کا کلام ہے، اور مچھلی سے مراد وہ شخص ہے جو دنیا میں رہ گیا ہے۔ ایک مقدس اور ایک جہاز ہے، ایک چرچ، ایک تنظیم ہے۔ ہم بائبل کے ذریعے تصدیق کریں گے کہ یہ جوابات ایسے کیوں ہیں۔ 2000 سال پہلے جب یسوع ماہی گیروں کو شاگرد بنانے کے لیے بلا رہا تھا، یسوع نے متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 19ویں آیت میں کہا، میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ جس طرح ایک ماہی گیر مچھلی پکڑتا ہے، ایک روحانی ماہی گیر، ایک چرواہا خدا کے لوگوں کی رہنمائی کا کام کرے گا۔ اس کے علاوہ جس طرح ایک جسمانی سمندر ہے، جس طرح بحر الکلزم ہے، بنی اسرائیل نے جب موسیٰ کے زمانہ میں مصر سے باہر نکلنے تو ایک روحانی سمندر بھی ہے۔ یسوع نے آسمان کی بادشاہی کے بارے میں تمثیلی طور پر جو بہت سی باتیں کی، ان میں سے سمندر کے حقیقی معنی آج آپ سب کے سامنے لائے جائیں گے۔ آئیں اس تمثیل کے بارے میں متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 47 تا 50 آیت کو مل کر پڑھیں۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی، اور جو خراب تھی پھینک دی۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو کیا یہ تصویر ذہن میں نہیں آتی؟ میں ایک مچھیرے کی تصویر کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینک رہا ہے۔ اگر یہ مواد ایک مچھیرے کے جال پھینکنے کے بارے میں بات کر رہا تھا تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایک جسمانی سمندر میں جانا پڑے گا
کہ ماہی گیر کہاں ہے اور ایک جسمانی جال میں پھنس جائے آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے، کیا واقعی ایسا نہیں ہوگا؟ آسمان کی بادشاہی اس جال کی مانند ہے جو سمندر میں ڈالا گیا اور ہر قسم کی مچھلیاں جمع کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے تمثیلوں کے ذریعے آسمان کے بھید چھپائے تھے۔ پھر یسوع کیوں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں تمثیلوں میں بات کرے گا؟ زبور 78 میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمثیلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بیان کریں گے، لیکن اگلی نسل کو بتائیں گے۔ یہ وعدہ متی کی انجیل 13 باب کی 34 اور 35 آیت میں پورا ہوا، جب یسوع نے دنیا کی تخلیق کے بارے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے تمثیلوں میں اپنا منہ کھولا۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آسمان کے بھیدوں کو دشمن سے چھپایا جائے جن کا تعلق شیطان سے ہے۔ تاہم یہ حقیقت کہ ہم آج کے موضوع کے بارے میں آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنوں کے بارے میں بتانے اور سنانے کے قابل ہوں، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل اس کے باب 16 آیت 25 میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ آج کا سارا کلام سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ واضح طور پر جان سکیں گے کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے، جس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا۔ تمثیلی سمندر کا صحیح مطلب کیا تھا؟ ہاں، یہ درست ہے، یہ دنیا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے سمندر کیوں دنیا ہے، ہمیں پہلے سمندر کی جسمانی خصوصیات کو سمجھنا ہوگا۔ اس وسیع سمندر میں مچھلیاں رہتی ہیں اور یہ پانی کے بڑے ذخیرے کا ایک اجتماع ہے جہاں سے بہت سے چشمے اور دریا بہتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ اگر سمندر میں بہت سے پانی جمع ہوتے ہیں تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں پینے کے پانی کے طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ہم دانیل 7 باب کے ذریعے تصدیق کر سکتے ہیں کہ تمثیلی سمندر دنیا کیوں ہے، جیسا کہ دانیل باب 7 آیت 2-3 میں دیکھتے ہیں۔ دانیل نبی نے ایک رویا میں آسمان کی 4 ہواؤں کو بڑے سمندر پر پھرتے ہوئے دیکھا۔ بڑے سمندر میں ہواؤں کے ذریعے سے 4 بڑے حیوان سمندر سے نکل آئے۔ دانیل نبی، جس نے اسے رویا کے طور پر دیکھا، پریشان ہوا اور اس سے اس سب کا صحیح مطلب پوچھا جو اسے یہ رویا دکھائی گئی۔ پھر فرشتہ آیا اور آیت 17 میں وضاحت کی کہ یہ 4 عظیم حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین سے اٹھیں گے۔ یہ حیوان کہاں سے نکلا؟ جی ہاں، یہ حیوان سمندر سے نکل آیا۔ پھر سمندر کیا بنتا ہے؟ جہاں سے حیوان نکلتا ہے کہ فرشتے نے وضاحت کی، یہ دنیا ہے۔ پھر سمندر پر کون سی روح راج کر رہی ہے؟ کیا آپ سب جانتے ہیں؟ جب آپ یسایہ باب 27 آیت 1 کو پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ اس وقت خداوند اپنے سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ سانپ اور اژدہا کہاں ہے؟ ہاں، سمندر میں۔ جب ہم تمثیلی سمندر کو دنیا کے طور پر سمجھتے ہیں تو کیا سمندر میں سانپ اور اژدہا جسمانی سانپ ہوں گے یا خیالی اژدہا؟
جیسا کہ یہ مکاشفہ کے باب 20 آیت 2 میں بیان کرتا ہے، اژدہا ایک قدیم سانپ ہے جو شیطان یا ابلیس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی روح سمندر پر حکومت نہیں کر رہی، بلکہ شیطان ابلیس تمثیلی سمندر پر حکومت کر رہا ہے، جو کہ دنیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبور 74 آیت 13 اور 14 میں یہ لکھا ہے کہ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر ڈالے۔ تو پانی میں اژدہاؤں کے سر کچلتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے شیطان کی عدالت کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور دنیا پر شیطان حکومت کر رہا ہے۔ میں دوبارہ سمندر کے مواد کو ترتیب دوں گا جس کا ہم نے ابھی احاطہ کیا ہے۔ تمثیلی سمندر کا حقیقی معنی دنیا جس پر شیطان حکومت کر رہا ہے۔ سمندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سی پانی جمع ہوتے ہیں۔ پھر روحانی سمندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سی روحانی پانی جمع ہوتے ہیں۔ آپ سب نے پچھلی بار تمثیلی پانی کو کیا سنا تھا؟ آپ سب نے سنا تھا کہ تمثیلی پانی کلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پانی کلام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پانی پینے سے ہمیں زندگی ملتی ہے، اور پانی کے ذریعے ہم پاک ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام کے ذریعے ہماری روح کو زندگی ملتی ہے، اور چنانچہ ہمارے دل اور اعمال کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ تمثیلی پانی کا کلام ہے۔ پھر روحانی سمندر بھی وہ دنیا ہے جہاں بہت صاف پانی، بہت سے کلام جمع ہیں۔ لیکن کیونکہ اس دنیا پر شیطان حکومت کر رہا ہے، تمثیلی سمندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کی جھوٹی تعلیمات ہیں۔ دانیل کی کتاب سے ملتے جلتے الفاظ جو ہم نے ابھی دیکھے مکاشفہ کی کتاب میں ظاہر ہوتے ہیں، جو آخری دنوں کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اب آئیں مکاشفہ باب 13 آیت 1 تا 2 پڑھیں کہ پیشن گوئی کیسے لکھی گئی ہے۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ یہ مکاشفہ باب 13 آیت 1 تا 2 میں لکھا ہے کہ ایک حیوان سمندر سے نکلتا ہے، تاہم جانور کی ظاہری شکل بہت دلچسپ ہے۔ اس جانور کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، جو چیتے اور ریچھ اور شیر سے مشابہت رکھتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی نے 7 سروں والے 10 سینگوں والا جانور دیکھا ہے جو چیتے، ریچھ اور شیر سے ملتا ہو؟ کیا آپ نے کبھی ایسے حیوان کے بارے میں سنا ہے جو سمندر سے نکلا ہو؟ ایک انسٹرکٹر جو پڑھانے میں بہت اچھا ہے اگلی بار اس حیوان کے بارے میں گواہی دے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں سمندر نمودار ہوتا ہے، جو آخری ایام کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جھوٹی تعلیمات کی ایک دنیا ہے جس پر شیطان دوسری آمد کے وقت حکومت کر رہا ہے۔ اور سمندر کیا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بہت سے پانی جمع ہوتے ہیں؟ جیسا کہ ہم مکاشفہ کے باب 17 آیت 1 میں دیکھتے ہیں، ایک کسبی ہے جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے۔ کسبی وہ ہے جو جنسی طور پر غیر اخلاقی ہو، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب ایک پیشن گوئی کی کتاب ہے جو مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ عورت ایک روحانی عورت ہے۔ آپ سب نے روحانی عورت کے معنی تو سیکھے ہیں، لیکن بالکل اسی طرح جیسے اس
اس بیج کے ذریعے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے جو کہ کلام ہے۔ ایک روحانی عورت ایک چرواہا ہے جو مقدسوں کی پرورش کرتے ہیں۔ تاہم کیونکہ یہ عورت ایک کسبی ہے، وہ ایک جھوٹا پادری ہے جس کا شیطان کے ساتھ تعلق ہے، جو جماعت کے ارکان کو شیطان کے کلام سے پالتا ہے۔ پھر بہت سے پانی کیا ہیں جن پر کسبی بیٹھی ہے؟ جیسا کہ ہم آیت 15 میں دیکھتے ہیں، بہت سے پانی لوگ، بھیڑ، قومیں اور زبانیں ہیں۔ لوگ، بھیڑ، قومیں اور زبانوں سے مذہب کی دنیا مراد ہے، جہاں بہت سے لوگوں کا کلام جمع ہوتا ہے۔ تمثیلی طور پر یہ ایک سمندر یعنی دنیا ہے۔ پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسبی بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹا پاسٹر شیطان کے ساتھ ایک ہے، جو جھوٹی تعلیمات کی دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ میں سمندر کے اہم مقامات پر جاؤں گا جن کی میں نے اب تک وضاحت کی ہے۔ سمندر ایک ایسی دنیا ہے جہاں کلام یا نظریات کی آمیزش ہے۔ ہم کتنے ہی پیاسے کیوں نہ ہوں، ہم سمندر کا پانی نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سمندر کا پانی جو ہمیں نہیں پینا چاہیے شیطان کی جھوٹی تعلیمات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آدم اور حوا نیک و بد کا پھل کھایا۔ یہ صرف نیک و بد کا پھل کھانے پر ختم نہیں ہوا، لیکن یہ کہ انہوں نے شیطان کی روح کی پیروی کی ہے۔ اسی طرح جھوٹی تعلیمات کے ساتھ ایمان کی زندگی گزارنا شیطان کی روح کی پیروی کرنا ہے، جو جھوٹی تعلیمات دیتی ہے۔ ہمیں اپنے سامنے بائبل معیار کے طور پر رکھنی چاہیے اور سچ اور جھوٹ کے درمیان واضح طور پر فرق کرنا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ایمان کا گھرانہ بن سکتے ہیں جو ہماری زندگی اور ایمان کو بائبل کے مطابق انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم تمثیلی ماہی گیر، جال اور مچھلی کے معنی دیکھیں گے۔ ماہی گیر کے تمثیلی معنی چرواہا ہے، یعنی مبشر۔ جال خدا کا کلام ہے، اور مچھلی اس شخص سے مراد ہے جو دنیا میں رہ گئے ہیں۔ ہم قیاس کے ذریعے تصدیق کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب آیت 19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ جوابات ایسے ہیں۔ اور ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ جیسا کہ ہم نے متی میں پڑھا ہے، باب 4 آیت 19، یسوع نے شاگردوں سے کہا، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ ماہی گیر ایک ایسا شخص ہے جس کا کام مچھلی پکڑنا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مچھیرا آدمی کو پکڑتا ہے۔ آدمی ایک روحانی مچھلی کی حیثیت میں ہے۔ پکڑا جانا رہنمائی کا کام کرنا ہے، اور ایک روحانی ماہی گیر جو روحانی رہنمائی کا کام کر رہا ہے، اس سے مراد ایک چرواہا ہے، ایک مبشر۔ لیکن چونکہ یسوع نے یہ الفاظ شاگردوں سے کہے تھے، لہٰذا اس کلام کے ذریعے جو شاگردوں کو یسوع سے ملا تو وہ روحانی ماہی گیر بن گئے، جنہوں نے بہت سے لوگوں کی آسمان کی بادشاہی کی طرف رہنمائی کی۔ نیز مچھلی سے مراد ایک شخص ہے، اور حبقوق پہلے باب کی آیت 14 میں کہا گیا ہے کہ آدمی سمندر کی مچھلیوں کی طرح ہے۔
اگر ہم کلام کو ترتیب دیں تو متی 13 باب آیت 47 تا 48 یہاں سمندر دنیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور سمندر میں رہنے والی ہر قسم کی مچھلیاں دنیا میں رہنے والے بہت سے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ جال جو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ خدا کا کلام ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ سب اس جال میں ہیں جو آپ کو آسمان کی بادشاہی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے؟ وہ تمام لوگ جو مکاشفہ سیمینار اور آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں پر گواہی اور حقیقی معنی سن کر کہہ سکتے ہیں، میں جال میں ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ایمان کا گھرانہ بن سکتے ہیں جو آسمان کے تمام کلام کو سن کر تصدیق کر کے آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، جو جال کی طرح مضبوطی سے بنے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد میں تمثیلی جہاز کے بارے میں بات کروں گا۔ جب روحانی ماہی گیر چرواہا ہے تو وہ جہاز جس پر ماہی گیر کام کرتا ہے وہ چرچ ہے جہاں چرواہا کام کرتا ہے۔ لیکن جب آپ بائبل کی کہانی میں جہاز کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے کون سا کردار ذہن میں آتا ہے؟ میرے لیے نوح سب سے پہلے میرے ذہن میں نوح کا کردار آتا ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نوح کے وقت میں کیا ہوا، کیونکہ آدم نے گناہ کیا اور آدم کی اولاد نے بھی بہت سے گناہ کیے۔ گناہوں سے بھری اس دنیا کی عدالت کرنے کے لیے ایک تاریخی واقعہ پیش آیا جہاں سیلاب آیا اور ان لوگوں کو بچا لیا گیا جو کشتی پر تھے۔ لوگ نوح کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے جو خدا کے کلام کا اعلان کر رہا تھا، جو اس نے خدا سے سنا تھا کہ عدالت ہوگی۔ لیکن نوح جو مکمل ایمان کے ساتھ راست باز تھا، اس نے ایک کشتی بنائی اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو عدالت کی گھڑی میں نجات کی راہ پر گامزن کیا۔ یسوع نے متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی آیت 37 تا 39 میں کہا، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ کیونکہ یسوع نے یہ باتیں پہلی آمد کے وقت کہی تھیں، اور یہ ابن آدم کے آمد یعنی دوسری آمد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جب یسوع واپس آئیں گے۔ جب یسوع واپس آئیں تو یہ کون سا وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جی ہاں، نوح کے زمانے کی طرف۔ پھر نوح کے وقت کیا ہوا؟ سیلاب سے عدالت کی گئی اور کشتی کے ذریعے نجات کا کام پورا کیا گیا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یسوع واپس آئیں گے تو نجات کی عدالت ہوگی؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں کس حیثیت میں رہنا چاہیے؟ لیکن جب کوئی ایسا ہو جس نے خدا کا کلام قبول کیا ہو اور اعلان کیا ہو تو کیا ہمیں بائبل کی تصدیق نہیں سننی چاہیے؟ اور اگر یہ سچائی کا کلام ہے تو کیا ہمیں ایمان، تابعداری اور ایک ساتھ آسمان میں نہیں جانا چاہیے؟ میرا یقین ہے کہ ہم سب کو خدا کے کلام کے مطابق خدا کے بنائے گئے جہاز سے ملنا چاہیے۔ اس کے بعد بائبل میں ایسے بحری جہاز ہیں جو نوح کی کشتی کی طرف نجات کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ایسے جہاز بھی ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں۔
ہم مکاشفہ 8ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت کو پڑھیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے درج ہے۔ اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا ایک آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا۔ جیسا کہ ہم ابھی مکاشفہ 8 باب میں پڑھتے ہیں آیت 8 اور 9 میں ایک تہائی جہاز تباہ ہو گئے تھے۔ تمثیلی جہاز کیا تھا؟ جی ہاں، اس سے مراد چرچ ہے، کیونکہ یہ بیان کرتا ہے کہ جہاز تباہ ہو گئے۔ اس کا مطلب چرچ جیسی تنظیمیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر جہاز تباہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دڑاڑوں سے سمندر کا پانی داخل ہو جائے گا اور اس کے نتیجہ میں جہاز ڈوب جائے گا۔ سمندر جھوٹی تعلیمات کی دنیا ہے جس پر شیطان کا راج ہے۔ جب بحری جہاز ٹوٹتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاز شیطان کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں؟ لہٰذا ہمیں خدا کے جہاز کو تلاش کرنا چاہیے جو نوح کی کشتی کی طرح ہو، نہ کہ تباہ ہونے والے جہاز کی طرح ہو۔ اس کے بعد میں تمثیلی سمندر کپتان کی وضاحت کروں گا، وہ تمام جو جہاز میں سفر کرتے ہیں، اور ملا جو مکاشفہ 18واں باب آیت 17 سے 19 میں درج ہے۔ اگر سمندر دنیا ہے اور جہاز چرچ ہے تو کپتان کیا ہے؟ تمام لوگ جو جہاز میں سفر کرتے ہیں اور ملا کیا ہے؟ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ کپتان جو جہاز کا پہیہ چلانے میں مدد کرتا ہے اور سمندر کا سفر کرتا ہے، ایک پاسٹر کی حیثیت ہے جو چرچ کی قیادت کرتا ہے، اور جہاز پر کام کرنے والے ملا ڈیوٹی والے لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ چرچ کے پاسٹرز کی مدد کرتے ہیں یہ، اور مسافروں کا تذکرہ اس عام ارکان کا ہے جو آسمان میں جانے کے لیے چرچ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف جہاز پر چڑھنے کے بارے میں نہیں ہے، لیکن کیا ہمیں یہ یقین دہانی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں صحیح منزل مل جائے؟ اپنی منزل جو کہ آسمان ہے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایمان کی زندگی کو خدا کے کلام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور وہ تمام جو سمندر سے اپنی روزی کماتے ہیں، یعنی مسافر چرچ کے ارکان کا حوالہ دے رہے ہیں جو آسمان میں جانے کے لیے چرچ جاتے ہیں، تو یہ جہاز پر چڑھنے کے بارے میں نہیں ہے، لیکن کیا ہمیں یہ یقینی نہیں بنانا چاہیے کہ ہمیں صحیح منزل مل جائے؟ اپنی منزل جو کہ آسمان ہے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی زندگی کو خدا کے کلام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ جو کلام ہم نے اب تک دیکھا ہے، تمثیلی سمندر، مچھیرا، جال، مچھلی اور جہاز سب روحانی ہے، لیکن جب ہم بائبل میں روحانی معنی کی وضاحت کرتے ہیں، یہ ہمیشہ 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کی 2 اقسام ہیں، کلام کی 2 اقسام ہیں، اور اس کی وجہ سے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ سمندر جو آج متعارف کروایا گیا ہے، سمندر کی 2 اقسام ہیں، اور ایک خدا کا سمندر ہے اور دوسرا شیطان کا سمندر ہے۔ خدا کا سمندر خدا کے تخت کے سامنے شیشے کا سمندر ہے، اور شیطان کا سمندر وہ سمندر ہے جس پر اژدہا حکومت کر رہا ہے۔ ہمیں کس سمندر سے ملنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں خدا کے تخت کے سامنے شیشے کے سمندر سے نہیں ملنا چاہیے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ شیشے کا سمندر کیا ہے؟ خدا کا تخت شیشے کا سمندر بلور کی طرح ہے۔ اس سے مراد خدا کا کلام ہے جو بے عیب ہے۔ شیشے کا سمندر کہاں اور کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم مکاشفہ باب
4 آیت 6 کو پڑھیں گے۔ اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ مکاشفہ باب 4 میں یسوع کے شاگردوں میں سے ایک یوحنا رسول نے رویا میں یسوع کی آواز سنی، اور وہ آسمان پر گئے اور خدا کے تمام تخت، تنظیم اور ترتیب کو رویا میں دیکھا۔ جب وہ اوپر گیا تو اس نے خدا کے تخت اور 24 بزرگوں کو دیکھا، اور تخت کے سامنے 7 چراغ جل رہے تھے جو خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اس کے علاوہ درمیان میں تخت کے ارد گرد 4 جاندار تھے، اور وہ چاروں اطراف آنکھوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ شیشے کا سمندر بھی ہے۔ اگر شیطان کا سمندر جھوٹی تعلیمات کی دنیا پر شیطان کا راج ہے، تو خدا شیشے کا سمندر جو بلور کی طرح صاف اور شفاف ہے، اس سے مراد خدا کا کلام ہے جو بے عیب ہے۔ ہمیں شیطان کے سمندر کا پانی نہیں پینا چاہیے، لیکن کیا ہمیں شیشے کے سمندر کے کلام سے اپنے دلوں کو دھو کر مقدس لوگ نہیں بننا چاہیے جو خدا کو حاصل کر سکتے ہیں؟ خدا صرف سمندر کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یعنی اس دنیا کو جس پر شیطان حکومت کر رہا ہے، بلکہ اس نے پہلے سے منصوبہ بنایا کہ سمندر کو شفا یاب کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے ایک وعدہ کیا جو مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ آئیں پڑھیں کہ ایزیکیل 47ویں باب کی آیت 1 اور آیات 8 سے 10 میں دیکھیں کہ یہ پیشن گوئی کہاں ہے۔ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مصباح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ تب اس نے مجھ سے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف سے بہتا ہے اور میدان سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دیتا ہے، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا۔ پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا۔ ایزیکیل 47 کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کثرت سے ہوں گی، اور دروازوں سے پانی بہتا ہے تو دریا بن جاتا ہے اور سمندر کو شفا دیتا ہے۔ اگر یہ مقدس اور اس میں سے باہر بہنے والا پانی جسمانی ہے، تو ہمیں اس مقدس کو فوراً ٹھیک کرنا ہے، لیکن یہ ایک نبوت ہے جو آنے والے وقت کے بارے میں تمثیلوں میں بتائی ہے۔ اسی لیے یہ مقدس روحانی مقدس ہے۔ پچھلی دفعہ آپ سب نے چشمے کی تمثیل سے کیا سیکھا کہ وہ کیا ہے؟ چشمہ وہ ہے جہاں سے پانی پھوٹ کے نکلتا ہے۔ اسی طرح روحانی چشمے سے مراد وہ چرواہا ہے جہاں سے روحانی پانی کلام کی شکل میں بہتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہیکل سے پانی بہتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدس روحانی چشمہ ہے۔ جب یہ کلام ہیکل سے بہنے والے پانی کی تکمیل کرتا ہے تو وہ یسوع کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس نے خدا کا کلام دیا۔ یسوع نے یہ الفاظ شاگردوں کے ساتھ مل کر سمندر کو شفا دینے کی پیش گوئی کے بارے میں گواہی دی، اور
وقت سے پہلے یہ کلام دیا۔ اگر ہم حبقوق اس کے دوسرے باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ جب پانی کلام ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ زمین خدا کے کلام سے بھر جائے گی؟ نیز یسایہ میں یہ کہتا ہے باب 9 آیت 11 میں، وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہے۔ کس چیز سے وہ اور کہاں بھرا ہوگا؟ اس کا کہنا ہے کہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی۔ جیسا کہ ہم اسے ترتیب سے پڑھتے ہیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ مجھے ان پاسٹرز کی یاد آتی ہے جنہوں نے اپنی تمام تر کوششیں اور محنت لگائی۔ پاسٹرز کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت سے لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا کے بیٹے یسوع پر یقین رکھتے ہیں، اناجیل پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان کی زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کیونکہ خدا آپ کے تمام کوششوں اور محنت کو جانتا ہے۔ اس نے آپ کو یہاں بلایا ہے اور وہ وقت ہے جہاں خدا کی نازل کردہ باتیں واضح طور پر ہوئیں اور سنائی جا سکتی ہیں۔ جس طرح پانی سمندر کو دھوتا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم ایک ہو سکتے ہیں تاکہ خدا کا سچائی کا کلام پوری زمین کو بھر دے۔ جب آپ مکاشفہ اس کے 21ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ کہتا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پہلا آسمان اور پہلی زمین کون سی ہوگی جو گزر گئی؟ پہلا آسمان اور پہلی زمین اس زمین کا حوالہ دیتی ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ چنے ہوئے لوگوں کی رہائش گاہ ہے جسے خدا نے پہلے چنا ہے اور وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سمندر نہیں رہا۔ اور آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ سمندر جھوٹی تعلیمات کی دنیا ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ سمندر نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹی تعلیمات کی دنیا موجودہ دنیا نہیں ہے۔ نیز وہ مواد جو ہم باب میں پہلے دیکھا تھا کہ ایک حیوان سمندر سے نکلا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے۔ مکاشفہ 13ویں باب میں یہ حیوان سمندر سے نکل کر خدا اور مقدسین کی نسبت کفر بکتا تھا، کیونکہ حیوان اور اس کی تنظیم کی خدا عدالت کرتا ہے، اور یہ وہ رہائش گاہ ہے جو تباہ ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ کہتا ہے کہ اب کوئی سمندر نہیں رہا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا کے کلام کے علم سے بھری ہوئی دنیا آنے کو ہے اور جھوٹی تعلیمات کی دنیا مکمل طور پر ختم اور غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد کی تمثیل کو پڑھیں تاکہ معلوم کریں کہ آسمان کی بادشاہی میں کون سی اچھی مچھلیاں ہیں۔ آئے متی کی انجیل کے 13ویں باب کی آیت نمبر 47 تا 50 کی
تلاوت کرتے ہیں۔ آئیں سب مل کر اس حوالے کو پڑھیں۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لیا، اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، اور جو خراب تھیں پھینک دی۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ متی 13 باب کی آیات 47 سے 50 کے الفاظ کے اندر یہ کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایک جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں۔ یہ روحانی ماہی گیر دنیا میں رہنے والے انسان کو پکڑنے کے لیے کلام کا روحانی سمندر میں جال ڈالتا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ایک ماہی گیر آپ کو اپنے جال سے نکالا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھی مچھلیوں کو برتن میں جمع کیا جاتا ہے لیکن بری مچھلیوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تمام مچھلیوں کو ایک برتن میں ڈالیں اور پھر پھینک دیں۔ یہ چھوٹی مچھلیوں کا حوالہ نہیں دے رہا، صحیح یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ دنیا کے آخر میں فرشتے آئیں گے اور نیک لوگوں میں سے گناہگاروں کو الگ کریں گے۔ اچھی مچھلی نیک اور بری مچھلی بدکار ہیں، لیکن صادق کون ہے؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو خدا کی مرضی کو جانتے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ ہم جو آسمانی کلام کے جال سے ملے ہیں، اچھی مچھلی بننے کے لیے ہمیں خدا کا ایمان کا خاندان بننا چاہیے جو کلام کو جانتے اور مانتے ہیں۔ اس کے بعد میں جسمانی خصوصیات کو ادھار لے کر آج کے کلام کے اختتام کی وضاحت کروں گا۔ علامتی سمندر دنیا ہے، ماہی گیر سے مراد مبشر چرواہا ہے، جال سے مراد خدا کا کلام ہے، مچھلی سے مراد دنیا ہے اور اس میں رہنے والے لوگ جو مقدسین ہیں، اور جہاز سے مراد کلیسیا اور تنظیم ہے۔ مچھیرے نے جو پکڑا تھا اسے کنارے پر کھینچ لیا اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کی اور جو خراب تھیں پھینک دی، کیونکہ ہم وہ مقدسین ہیں جن کی رہنمائی جال کی طرح کلام سے ہونی ہے۔ ہمیں ایک اچھی مچھلی بننے کے لیے مکمل طور پر نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے، جو کہ خدا کے برتن میں شامل ہو سکتی ہیں، اور مل کر قابل ہونے کی کوشش کو آگے بڑھانا چاہیے۔ دنیا بھر کے تمام راست بازوں کے لیے آئیں ہم سب آسمان کے رازوں کو جانیں۔ یسوع نے کہا کہ اگر آپ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اگر آپ ان تمثیلوں کے بارے کلام کو نہیں سمجھتے تو آپ آسمان میں نہیں جا سکتے۔ اب وہ وقت ہے جب ہر کوئی خدا کے کلام کو واضح طور پر جان سکتا ہے۔ یہ اچھا ہوگا اگر ہم سب آج کے کلام کی تصدیق کر لیں کہ خدا کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے، تاکہ ہم جال میں پھنس جائیں اور برتن میں جمع ہونے والی اچھی مچھلیاں بن جائیں۔ پھر اگلی بار ایک انسٹرکٹر جو کلام کو اچھی طرح سے سکھاتے ہیں، وہ آپ کو علامتی حیوان، سینگ اور دم کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ اس حیوان کے بارے میں جاننے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں جو سمندر سے نکلتا ہے؟
اگر آپ اگلی بار حاضر ہوں تو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ہم سب خدا اور یسوع اور کلام میں ایک ہیں۔ آئیں ہم ایک ساتھ مل کر اعلان کریں کہ ہم ایک ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ آئیں سب مل کر دعا کریں۔ اے پاک خداوند، تو جو محبت اور فضل سے بھرا ہوا ہے، تیرا بے حد شکریہ۔ آج ہمیں یہ بابرکت اور قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، جس نے ہمیں آسمان کے رازوں کی تمثیلوں اور سیمینار کے حقیقی معنی کے ذریعے ایمانی خاندان سے ملانے کی توفیق عطا کی۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں سچائی کے انکشاف شدہ کلام سے ملانے کی اجازت دی، جیسا یسوع نے خدا کے وعدے کے مطابق آسمان کی بادشاہی کے بارے میں ایک راز کے طور پر چھپایا تھا۔ میرا یقین ہے کہ ایک ہی خدا، ایک یسوع اور ایک بائبل اور تمام ایمانداروں کو ایک ہی امید ہے۔ اب ہم جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے کلام کے ذریعے دل میں ایک ہو جائیں۔ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس دنیا میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو خدا اور اس کے کلام کو نہ جانتا ہو۔ جس طرح سمندر میں رہنے والی مچھلیاں جال میں ملتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، براہ کرم آسمانی کلام کے جال سے ملنے میں ہماری مدد کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں اور مل کر خدا کی بادشاہت میں جائیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہر وہ شخص جس نے آج یہ کلام سنا ہے، اور یہاں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہیں سمجھا ہو، اور وہ سب جسمانی اور روحانی طور پر اچھی صحت کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں۔ اور میں یہ سب چیزیں یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ سیمینار میں ہمارے ساتھ شامل ہونے والے تمام لوگوں کا شکریہ۔